حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے آپ کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا، وہ صدق دل سے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ اس نے اپنے کفر کو چھپائے رکھا۔ قوم نوح پر جب اللہ کا عذاب نازل ہوا، ایک بہت بڑا طوفان آیا، تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی، تو آگے سے اس نے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، بیٹا تم کافروں کا ساتھ چھوڑ دو، منافقوں کو چھوڑ دو، اور صدق دل سے اللہ کو ایک مان لو اور میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، یقیناً تم اللہ کے اس بڑے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ لیکن کنعان نے آگے سے یہ جواب دیا کہ میں اس عذاب سے بچنے کے لیے ایک بڑی چٹان پر، ایک بڑی پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا جہاں اللہ کا عذاب مجھے نہیں چھو سکے گا۔ جناب والا باپ بیٹے میں جب یہ گفتگو جاری تھی تو اللہ کی طرف سے جو اللہ نے عذاب بھیجا تھا طوفان، اس کی کچھ موجوں نے اس پہاڑی کے ساتھ ٹکراؤ کیا اور کنعان نیچے پانی میں آ گرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے وہ ڈوب کر غرق ہو گیا اور آخرت کے انجام کو پہنچ گیا۔ جب اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا تو اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، بے شک کنعان میرے گھر والوں میں سے تھا اور تیرا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، بے شک کنعان تیرے ان گھر والوں میں سے نہیں تھا جن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور آئندہ ایسی بات نہ کہیے جس کا تم کو علم نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا جس کا مجھے علم نہ ہو، بے شک تو رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ایک نبی کا بیٹا نبی کی پرورش میں رہ کر آخرت کا ٹھکانہ اس نے جہنم بنا لیا، اور دوسری طرف اس روئے زمین پر ظالم اور جابر بادشاہ جس نے اپنے آپ کو خدا کہنے کا دعویٰ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آنے والے لوگوں کے لیے اس کو نشان عبرت کے طور پر قیامت تک اس روئے زمین پر باقی رکھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا۔ دوستو، اس بادشاہ کا نام قارون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، وہ ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا جس نے اپنے آپ کو خدا مانا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس کی بیوی حضرت آسیہ بی بی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور کہا اپنے رب کا پیغام لے کر جاؤ، حضرت موسیٰ نے اپنے رب کا پیغام فرعون کے پاس لایا، اور فرعون نے آگے سے انکار کر دیا، اور آپ کی بیوی نے، فرعون کی بیوی نے آپ پر ایمان لے آئی۔ جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا کہ میری بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہے، اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنی بیوی آسیہ کو بلایا اور کہا کہ آپ اس محل کی ملکہ ہو، اس سلطنت کی بادشاہ ہو، آپ ایک آنکھ جھپکنے ہزاروں کنیزیں خادمانیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہیں، تم موسیٰ کے دین کو چھوڑ دو اور اپنے دین پر قائم رہو۔ تو اس وقت حضرت آسیہ بی بی نے کہا کہ میں نے جب موسیٰ کے رب کا کلمہ پڑھا تھا، میں نے تو اس وقت ہی تیری بادشاہت کو، تیری شان و شوکت کو، عیش و عشرت کو ٹھکرا دیا تھا۔ فرعون نے بڑا ظلم کیا حضرت آسیہ پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ تم کس حال میں ہو اور کیسا محسوس کر رہی ہو؟ حضرت آسیہ بی بی نے جواب دیا کہ اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور میں ایک مسلمان ہوں اور ایک خدا کو ماننے والی ہوں۔ جس حال میں میرا رب مجھے رکھے اس کا شکر ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں ایک بہت بڑا محل تیار کیا ہے، اور ہزاروں حوریں آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہیں۔ ناظرین،
ایک کافر کے گھر میں رہ کر اس کی بیوی کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور ایک نبی کی پرورش میں رہ کر اس کے بیٹے کو ایمان سے محروم کر دیا۔